بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ وضو کے بارے میں بتلا رہا تھا احادیث کی روشنی میں اکثر لوگوں کو بڑے بڑے اعمال پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھ سے جو بھی بندہ رابطہ کرتا ہے کوئی وظیفہ ایسا بتا دے جس کے کرنے سے ہمارے کام سیدھے ہو جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہمارے گھریلو معاملات سیدھے ہو جائیں، ہمارے کاروبار مال و اولاد میں خیر و برکت ہوں، تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے باوضو رہو۔ 24 گھنٹے باوضو رہنا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رزق ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش، جیسے اونچائی سے پانی گہرائی کی طرف جاتا ہے، اترائی کی طرف آتا ہے، سفید کپڑے، اور اس پر نور و نلا نور خوشبو کا استعمال کرے، صفائی پاکیزی طہارت کا خیال رکھے، بن سمر کے رہے۔ ایک اٹریکشن، ایک کشش انسان اپنے اندر پیدا کرے نا تو ہر کوئی خوبصورتی کو دیکھتا ہے جی۔ تو اس لیے بن سمر کر بال، داڑھی، پگڑی، ٹوپی یا اپنے ہولیے کو سیدھا کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع۔ یا پھر بتاتا ہوں کہ اگر لمبے چوڑے وظائف نہ کر سکو، اپنی زبان بولنا تو ہر بندے کو آتی ہے نا، جو گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے، جس سے باتیں کی جاتی ہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، احباب سے، تو وضو کر کے سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ دو عمل ایسے عملیات میں سے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، جو اعمال نہیں کر سکتے، جو اتنی محنت نہیں کر سکتے، یہ تو مفت کا کام ہے۔ وضو کرنا ویسے بھی ہاتھ منہ دھونا تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہی بندہ دھو لیتا ہے، ناشتے کے لیے، کھانے کے لیے، یا جس بھی چیز کے لیے، لیکن اگر وہ اس نیت سے وضو کرے کہ میں سارا دن پاکیزگی، صفائی طہارت میں رہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے نا، مامور، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس کے ہر کام میں اس کا مددگار اور معاون معید ہو۔ اور رات کو کروٹ جب پڑتا ہے تو فرشتہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لعبدک، یا اللہ اپنے بندے کو بخش دے، اس نے تیری رضا کی خاطر ایسا عمل کیا ہے۔ تو اس لیے ان دو اعمال کو یاد رکھنا، باوضو رہنا اور سر سجدے میں رکھ کر اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ پھر دیکھو کہ معاملات سیدھے ہوتے ہیں یا نہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے یا نہیں، اس کو اپنے دل کا دکھڑا سنائیں، بجائے کسی عمل کامل کے پاس جانے کے، حساب کتاب کروانے کے، نجومیوں کاہنوں کے پاس جانے کے۔ بہتر ہے کہ وضو کر کے سجدے میں سر رکھ کے وہ سارے حال جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے لب ہلنے سے پہلے، تمہاری سوچ سے پہلے، تمہاری خواہشات کے دل کے آنے سے پہلے وہ جانتا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر دانی کروٹ پر لیٹ جا اور کہہ، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والحاجۃ ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اپنے سارے معاملات کو، اپنے سارے توجہات کو، اپنی پیٹھ کو جھکانے کو، اپنے رغبت اور شوق اور ڈر اور خوف کو، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کو نہ ملجا نہ ماوا، کوئی پناہ گاہ تیرے علاوہ نہیں پاتا، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جس کو تو نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور تیرے اس نبی پر جیسے تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ تو
تو ان باتوں کو بندہ جب اپناتا ہے، چھوٹے چھوٹے معمولی سے عملیات ہیں، چھوٹے چھوٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے پہ کیا کرتا ہے؟ کرم کرتا ہے۔ اب وضو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ باوضو ہو کر لیٹ جانا، واش روم تو ویسے ہی بندہ جاتا ہے، تو ساتھ ہی تھوڑا سا وضو کرائے۔ اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی پانی کے استعمال میں تیمم کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رخصت ہیں، یعنی اپنے آپ کو صفائی اور پاکیزی اور طہارت میں رکھنا، ہر وہ عمل جو شرع نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ اور فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مُتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِن أَصْبَحْتَ خَيْرًا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر تو اس رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اگر تو نے صبح کی تو تو نے بڑی خیر کو پایا۔ تو اس سے بہتر عمل اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے اعمال ہیں جس کے اوپر فرشتے فخر کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ آیت کا ترجمہ 24 میں پارے میں آیت ہے، دیکھ لینا، نزلا من غفور الرحیم، یہ قابل ذکر آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوان، ایک نعمت، ایک رحمت لے کر اترے رب رحیم کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت اور برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مول نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی پڑھائی نہیں کرنی پڑتی، کوئی اعراب کا، کوئی تلفظ کا لحاظ نہیں رکھنا پڑتا، بس ایک عمل ہے۔ شرع کے مطابق اس عمل کو کیا دیجیے۔ وضو کے طریقے کو اگر صحیح بندے نے سیکھ لیا، وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، تو آپ یہ سمجھے کہ عبادات کی ساری بنیاد اور سارا دار و مدار اس وضو پر ہے، صفائی پاکیزگی اور طہارت پہ ہے۔ اس لیے وضو کرنے میں کبھی بھی کاہلی اور سستی سے کام نہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی بال نہیں رکھے، کیا کرایا؟ حلق کرایا، ٹرین کروائی، کیونکہ بالوں کے اندر جو گرہ لگ جاتی ہے، داڑھی کے بالوں کے اندر یا بڑے بالوں کے اندر، تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے غسل اور وضو کے دوران میں۔ تو اس لیے وضو صحیح طریقے سے کریں۔ کل بھی بتایا تھا کہ ایڑیوں کا خاص خیال رکھیں، داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کریں، انگلیوں کا خلال کریں، ناخنوں کے اندر دیکھ لیں کوئی میل کے چیل جمی ہوئی نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ آٹا گوننے والی خواتین کے جس وہ ناخنوں کے اندر اگر آٹا جم جائے تو اس کو نکال لے، اتنا باریکی کا شرع حکم دیتی ہے۔ دانتوں کے اندر خلال کر کے ان جہاں جہاں تک خلال پانی آر پار ہو سکتا ہے خلال کرے۔ ہم تو بس ٹرکانے والی بات کرتے ہیں، بتایا تھا نا مکان بنا لیں گے اتنا عالی شان، واش روم بنا لیں گے، لیکن اس میں ایک ٹوٹی نہیں قبلہ رخ لگوا سکیں گے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کر سکیں، دعائیں پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔